مسلمانوں کے پاس تو حفاظت کے لیے ایٹم بم ہے۔ چوری، ڈکیتی، موبائل اسنیچنگ اور ہر قسم کے شرور سے، خرابیوں سے، فتنوں سے حفاظت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ حضرت خبیب سے یہ روایت مروی ہے اور جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات، اندھیری رات میں بارش ہو رہی تھی اور ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبیب پڑھو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ فرمایا خبیب پڑھو قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہر قسم کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ یہ حفاظت سے کافی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تمام چیزیں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گی، چاہے وہ انسان کی حفاظت جو ہے وہ ڈاکوؤں، چوروں، ڈکیتوں سے ہو، یا پھر یہ کہ جن، شیاطین یا انسانوں کے کسی بھی قسم کے شرور، حسد، بغض، عداوت ہے، سب سے حفاظت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے کافی ہے۔ 1 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد، فجر کے وقت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ تینوں صورتوں کو، پھر شام میں مغرب کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد یا مغرب کے وقت میں جو ہے وہ اس حدیث، ان تینوں قل کو جو ہے وہ پڑھ لیں تو یہ ہماری حفاظت کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گی۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ طریقہ مسنون ہے۔ ایک تو یہ حفاظت کے لیے قرآن کریم کے الفاظ ہیں، پھر صحابی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کرنے کے لیے بتایا ہے۔ تو یقیناً اگر ہم اس پر یقین کرتے ہوئے، بلکہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ دینی تعلیمات جو ہے وہ، بلکہ میں ایک بزرگ کا یہ قول بھی جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ مسلمانوں کے پاس تو حفاظت کے لیے ایٹم بم ہے۔ اور وہ ایٹم بم کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیتیں جو حفاظت کے لیے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ عمل تھا کہ رات کو سونے سے پہلے چاروں قل هو اللہ، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، بلکہ روایت میں یہ آتا ہے کہ 3 قل جو ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں پڑھ کر اپنے جسم، ہاتھ پہ پھونک کر پورے جسم پہ جو ہے وہ ہاتھوں کو پھیر لیتے جہاں جہاں تک ممکن ہوتا۔ تو یہ رات کو، فجر کو اور مغرب کے بعد اس عمل کو جو ہے وہ معمولی نہ سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا عمل یہ بھی لازمی اپنا لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم پر یہ جو چور، ڈاکو مسلط ہوئے ہیں یہ ہمارے بد اعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ ہم خود بھی استغفار کریں اور اپنے جتنے عزیز و اقارب جاننے والے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی ایسی گزارنے کی توفیق دیں کہ جو تقوی والی ہو، اور حفاظت بھی فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔